اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی کتابوں میں علماء حضرات ایک بات بتاتے ہیں کہ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پھر اس کے بعد انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کمائی کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ بہتر کون سی کمائی؟ کچھ حضرات نے تو اس بات کو ترجیح دی ہے کہ سب سے بہتر کمائی وہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد ہو جائے اور اس جہاد میں جو مال آتا ہے اور ہر انسان کو شریک محنت کو بقدر محنت مل جائے، یہ سب سے بہتر کمائی۔ اگرچہ کافروں نے سارا مال گناہ پہ اکٹھا کیا تھا، لیکن جب یہ علاقہ فتح ہو گیا تو وہ مال اللہ کا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس آ کر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات بتائی کہ یہ کھیتی باڑی سب سے اچھی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیتی باڑی والے آدمی کا دل بھی سخی ہوتا ہے اور اس کے پاس لوگ کنارے پہ راستوں پہ گزرتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ دے دیتے ہیں، جن کی سبزی وغیرہ کا کام بھی چل جاتا ہے اور کچھ چولہے کا کام چل جاتا ہے، تو انسان کو بھوک لگتی ہے روزانہ، تو پھر روزانہ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا آدمی دل کا کنجوس کم ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ پھر اس میں سے پرندے بھی لے جاتے ہیں، پھر اس میں چور بھی چوری کر لیتا ہے۔ چوری تو غلط کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کے اوپر بھی جس کی چوری ہوئی ہے ایسے حالات لاتا ہے کہ اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس سے جس نے چوری کی تھی وہ بھی معاف، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اور یہ سب سے اچھا صدقہ ہے کہ چوروں کو معاف کر دے، وہ مر گئے ہوں گے، اب تو اللہ کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ چکا ہے، تو یہ بندہ معاف کر دے۔ سب سے بہتر خیرات مردوں پر ہے کہ پوچھنے والا پھر دوبارہ جتلانے کی صورت بھی نہیں ہوتی اور وہ آگے سے یہ اظہار بھی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں درزیوں کی محنت بہت اچھی ہے، درزی بھی ٹریننگ پوری طرح کر چکا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ سلائی کے لیے اس کو کچھ دے دیں اور وہ آگے سے آپ کو کچھ اور بنا کر دے دیں، آپ کا 2000 کا کپڑا اس نے 700 روپے میں ضائع کر دیا، نہ پہننے کا ہے نہ خیراتی دینے کا ہے۔ میرے ساتھ 4 مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے، وہ تو تاوان کا مستحق ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ افضل المقاصد، بہتر کمائی یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کو چلا کر محنت کرے، اپنے اعضاء کو استعمال کر کے محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، محنت کر لے تاکہ اس کے ذریعے سے حلال کی کمائی ہو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کو لت مارنی چاہیے، تو لت مارنی چاہیے، لیکن لات میں اتنی طاقت بھی تو پیدا کرنی چاہیے کہ لت مار بھی تو سکے، کچھ اتنی چیز بھی تو ہونی چاہیے کہ اپنی ضرورتیں پوری بھی تو کر سکے۔ اولاد کے لیے ذخیرہ بنانا کوئی حرام نہیں ہے، اگر یہ حرام ہوتا تو میراث کی آیتیں نہ اترتی، اس میں بیوی بچے سب کے لیے حصہ خدا نے مقرر کیا ہے، تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بندہ بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے، مثلا زکوٰۃ دے دی، صدقہ نافلہ دے دیا، مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، کنویں کھودے، غریبوں کے لیے مکانات بنوا دیے، ہاتھ آتا ہے، ہاتھ آتی ہے تو پھر ہاتھ سے جانے میں بندہ بخیل نہیں ہوتا لے جانے میں۔ یہ افضل المقاصد۔ یہ ہمارے علماء مولانا ہندوستان سے آتے تھے، مولانا سعد صاحب، تو انہوں نے بات بتائی ایک مرتبہ اجتماع میں کہ علماء کو آگے گھسنا چاہیے کاروبار میں، جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہی کچھ یہاں پر عملاً جاری کر دیں، تو مسئلہ وہاں کتاب میں ملتا ہے لکھ کر اور یہاں پر مسئلہ دکھائی دیتا ہے لوگوں کے سامنے عملاً۔
اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عوام بھی عملاً دین کے عادی ہو جائیں گے اور دین سے نفرت نہیں ہوگی، دین میں سکھ ہے دکھ نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کی ساری چیزیں دین کے خلاف چلتی ہے، تب ایک نو مسلم متنفر ہوتا ہے، مسلمان بھی تنگ ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن طریقہ اسلام کا ہمارے بہت سارے کاموں میں نہیں، اگر یہاں رائج ہو جائے تو لوگوں کو اسلام سے حسن ظن ہو جائے کہ اس میں سہولت ہے۔ ہمارے ریوینٹ کے کینٹین سے سارے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں کہ کھانے میں لذت ہے جی، اور کینٹین سے خوش ہو رہے ہیں۔ وہاں لوٹ کھسوٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، وہاں ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کمائی تو وہاں بھی کچھ ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ کمائی وہاں نہ ہو، لیکن 2 نمبر چیز، 2 نمبر مال، 2 نمبر بیچتے نہیں، 2 نمبر ریٹ نہیں، یکساں ہے سب کے لیے، سنت طریقے پر کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ان علماء کو بھی چاہیے کہ آگے میدان میں آئیں اور وہ میدان بھی سنبھالے، مدرسہ وہ مسجد بھی سنبھالے، محراب اور ممبر، اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر لیں تو اپنی اولاد کو، باقی لوگوں کو یہ طریقہ سکھاتے جائیں، تو لوگ جو چوری کر رہے ہیں وہ چوری کے بجائے اگر اس طرح کے کام شروع کر دیں تو یہ سارے کاموں سے بچ جائیں۔ یہ بہت ایک اچھا کام ہے، بہتر اقدام ہے، اور آپ باقی ساتھیوں سے کہیں گے یہاں ساری چیزیں معلوم کر کے ایک تو ریٹ ایک ہونا، پھر مال کا ستھرا ہونا، چیز کا صاف ہونا۔ میں تو اکثر ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے بہت سو نے بتایا کہ بڑے ہوٹلوں میں جو چیزیں بھیجی جاتی ہے مردار مرغیاں بھی بکتی ہیں، تو میں پیسے دے کر کیوں مردار خریدوں؟ اس لیے میں زیادہ تر مچھلی لیتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں مچھلی حلال کرنے کی کوئی صورت ہوتی نہیں، مطلب وہ تو خود ہی حلال، تو میں زیادہ اس کو استعمال کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ایسے میں خوشگمانی پیدا ہو جاتی ہے، چیز کما ہوا جیسے حقیقی ہے ویسے ظاہر ہو جاتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں تو بندے میں ایک روحانیت اجاگر ہو جاتی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے، ان کا بھی کام بنے گا اور کھانے والوں کا بھی کام بنے گا۔ اس طرح یہ کوشش ان کی سراہنے کے قابل ہے کہ ان کا مدرسہ بھی ہے، وہ سارے مل کر وہاں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں اور یہاں یہ کام بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، دعا کر لیں گے۔